آغاز پارہ 13 سورہ 12 آیات 53 to 57۔ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس کا کام ہی برائی پر اکساتے رہنا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب اپنا خاص رحم فرما دے۔ میرا رب تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مشیر قائم کرتا ہوں۔ اور پھر جب یوسف سے گفتگو کی تو اسے کہا، آج سے تم میری امانتوں کے ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہو۔ یوسف نے کہا، مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر منتظم مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے کا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں سکونت عطا فرمائی، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اسے ایسے ہی اپنی رحمت سے نوازا کرتے ہیں، اور نیک زندگی گزارنے والوں کے اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے، اور آخرت میں ان لوگوں کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو دل سے ایمان لائے اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل سے خبردار رہنے کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف کے بھائی مصر میں آئے اور غلہ خریدنے کے لیے یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان سب کو پہچان لیا، لیکن وہ اسے نہ پہچان سکے۔ جب ان کا سامان اونٹوں پر لدوا دیا گیا تو یوسف نے ان سے کہا کہ پھر جب آنا تو تمہارے باپ میں سے ایک اور بھائی جو ہے اسے بھی ساتھ لے آنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں ماپ تول بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تو تمہیں میں غلہ دوں گا اور نہ ہی اپنے پاس آنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے اس کے باپ سے بات کریں گے اور پھر ضرور اس پر عمل کریں گے۔ یوسف نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان کے غلے کی پوری رقم ان کے تھیلوں میں ڈال دیں، تاکہ جب یہ واپس اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس رقم کا انہیں علم ہو جائے اور وہ اس وجہ سے واپس ضرور آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے ابا جان، جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلہ کی بندش کر دی گئی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم اور زیادہ غلہ لے کر آئیں، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا، کیا میں تم پر اس طرح اعتبار کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا تمام سرمایہ انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تمام رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی اور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک شتر اناج زیادہ لائیں گے، کیونکہ یہ اناج ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یعقوب نے جواب دیا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر میرے ساتھ عہد نہ کرو، سوائے اس کے کہ تم سب کہیں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو عہد ہم نے آپس میں کیا ہے اس پر ہمارا اللہ ہی وکیل ہو۔ یعقوب نے انہیں رخصت کرتے وقت کہا کہ شہر میں تم سب کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی شے کو روک تو نہیں سکتا، صرف احتیاط کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ہر حکم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا توکل ہے، اور تمام توکل کرنے والوں کا بھی محض اسی پر توکل ہوتا ہے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسی طریقے سے ہوئے جیسے ان کے باپ نے انہیں بتایا تھا، حالانکہ ایسا کرنے سے اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت میں ہرگز اضافہ نہیں ہوا، بلکہ یہ محض یعقوب نے اپنے دل کی تسکین کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ بلا شبہ وہ صاحب علم تھے، اس علم کے جو ہم نے انہیں سکھا دیا تھا، جسے اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی،
اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور اسے چپکے سے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ اور جب ان کا سامان لادا جا رہا تھا تو یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا پانی پینے کا قیمتی پیالہ رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد یہ منادی کروا دی کہ اے قافلے والو، تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ بادشاہ کا پانی پینے کا برتن کھو گیا ہے، اور جو شخص اسے لے آئے گا اس کو 1 اونٹ لدا ہوا غلے کا ملے گا، اور میں اس پر ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آتے کہ یہاں فساد کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جس کے تھیلے سے بھی مال نکل آئے تو اسی کو اس کے عوض میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسروں کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا تو آخر میں اس کے بھائی کے تھیلے سے نکل آیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ترکیب سجھا دی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو کسی صورت بھی روک نہیں سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہتا۔ اللہ جس کے بھی چاہتا ہے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ہر ایک علم والے سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہوتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اس کا چوری کرنا کوئی عجب بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، مگر یوسف ان کی اس بات کو پی گئے اور ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ان سے بس اتنا ہی کہا کہ تم بڑے شریر لوگ ہو، اور جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کے عوض رکھ لیں، آپ ہمیں بڑے ہی نیک خصلت دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، جو میں اس قصوروار کی بجائے جس کے پاس سے مال برآمد ہو کسی دوسرے کو پکڑ لوں، اگر ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب وہ سب اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سب سے اللہ کی طرف سے عہد لیا ہوا ہے، اور اس سے قبل بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو۔ میں تو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اس جگہ سے ہلنے والا نہیں، یا پھر اللہ ہی میرے لیے کوئی اور حکم کر دے، وہ تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ تم سب جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس سے کہو کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے تو صرف اسی کے مطابق عہد کیا تھا جو ہمارے علم میں تھا، ہم کوئی غیب کا علم رکھنے والے تو نہیں تھے۔ ابا جان، جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ سب ہمارے سچ پر گواہی دیں گے۔ یعقوب نے یہ بات سن کر جواب دیا بات یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے بات اپنے دل سے بنا لی ہے۔ اب میرے لیے صبر کا راستہ ہی سب سے پسندیدہ جمیل راستہ ہے۔ عجب نہیں کہ میرا اللہ ان سب بچھڑے ہوئوں کو واپس میرے پاس جمع کر دے، وہ ذات علم والی اور حکمت والی ہے۔ پھر یعقوب ان کے پاس سے اٹھ کر پرے چلے گئے اور غم میں ہائے افسوس یوسف کا نوحہ کرنے لگے۔ رنج و الم سے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئی تھیں اور ان کا دل نہایت غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ واللہ اگر آپ اسی طرح یوسف کا ذکر کرتے رہے تو یا سخت بیمار ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یعقوب نے فرمایا میں آنسو بہا رہا ہوں یا درد و غم کا اظہار کر رہا ہوں تو محض اپنے اللہ کے حضور کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت کے امر سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے امر کی
رحمت سے محض کافر لوگ ہی معذور ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ واپس یوسف کے پاس پہنچے تو عرض کی، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں ہیں۔ ہم صرف تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، جس کے عوض آپ ہمیں کچھ صدقہ ملا کر پورا غلہ دے دیں۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ نے ہی ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے احکام کی تعمیل کا تقوی قائم رکھتا ہے اور تمام مشکلات کے باوجود حق کے راستے پر صبر سے قائم رہتا ہے، تو اللہ ایسے نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، واقعی اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے فرمایا کہ آج کے دن سے تم پر میرا کوئی الزام نہیں رہا، اللہ تم کو معاف کرے، وہ تو ہے ہی تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تم لوگ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس طرح اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب مصر سے یہ قافلہ چلا تو ان کے باپ یعقوب کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تم چاہے یہی کیوں نہ کہو کہ بوڑھا بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، واللہ آپ نے وہی پرانی رٹ لگا رکھی ہے۔ پھر جب خوشخبری لے کر آنے والا قمیص لے کر آ پہنچا اور وہ ان کے چہرے پر ڈال دی گئی تو یعقوب پھر سے دیکھنے لگ گئے اور سب سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، ہم بلا شبہ بہت خطائیں کرنے والے تھے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ ذات معاف کر دینے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے گلے لگا کر مصر میں خوش آمدید کہا کہ انشاءاللہ آپ یہاں امن و امان سے رہیں گے۔ پھر یوسف نے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور باقی سب نے یوسف کی اطاعت کو تسلیم کرنے کا رسمی سجدہ کیا، اور یوسف نے باپ سے اپنی داستان کہی کہ اے ابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو مجھے پہلے آئی تھی، جسے میرے رب نے اب سچ کر دکھایا ہے، اور ابا جان، اس نے اور بھی مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں، مجھے قید خانے سے رہائی دلوائی، آپ سب کو صحرائی علاقے سے یہاں لے آیا، حالانکہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں تو تنازع ڈال رکھا تھا۔ میرا رب جو کچھ بھی کرتا چاہے اسے بڑی لطیف تدبیر سے کرتا ہے، وہ یقیناً بڑا ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعویل کا علم بھی بخشا، تو ہی آسمانوں اور زمین کی فطرت پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ مجھے جب موت کا وقت آئے، آپ کے احکام کو تسلیم کرنے والے مسلمان کی حیثیت سے ہی آئے، اور آخرت میں مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ شامل کرنا۔ میرے رسول یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو تیری طرف وحی کی جا رہی۔ اور جب یوسف کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا تھا اور وہ اپنا مکر کر رہے تھے تو اس وقت تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اے میرے رسول، تو چاہے کتنی ہی خواہش رکھے، انسانوں کی اکثریت تجھ پر ایمان لانے والی نہیں ہے، حالانکہ تو ان سے اس کام کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ یہ قرآن تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسانوں کی تمام حالتوں کے لیے
اللہ کی شان اور اس کی ہدایات اور نصیحت کا ذکر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی بہت ساری ایسی آیات بھی ہیں جن کے پاس سے لوگ انہیں دیکھے بغیر ہی گزر جاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، سوائے اس کے کہ وہ ساتھ ہی شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان کو اللہ کا عذاب ڈھانپ لے یا ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں اس کی پہلے خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دیں میرے رسول، میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بھی اور میرا اتباع کرنے والا بھی بصیرت پر قائم رہتے ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ، اور میں کوئی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ ان بستیوں کے رہنے والے مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو پھر کیوں نہیں وہ ملک میں سیر و سیاحت کر کے دیکھتے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جنہوں نے زندگی میں اللہ کے احکام کی تعمیل کا تقوی اختیار کیا۔ تو پھر کیوں وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول لوگوں کی طرف سے نا امید ہونے لگے اور سمجھنے لگے کہ لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا ہے، تو ہماری نصرت انہیں آ پہنچی، اور ہم نے جن کو بچانا چاہا انہیں بچا لیا۔ جرم کرنے والوں سے ہمارے قانون کے مطابق ہمارا عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ ان قصوں میں دانشوروں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے کوئی بھی اپنے دل سے گھڑ لے، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی، اور اس میں انسان کے لیے ہر ایک ضروری شے کی تفصیل موجود ہے، اور یہ تمام ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آغاز 13 سورہ الرعد۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر مکمل حق کی صورت میں نازل کی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمام آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اتنی بلندیوں پر قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ خود اس تمام نظام کائنات پر اقتدار اور اختیار کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور سورج اور چاند اسی کے مقرر کیے ہوئے نظام کے پابند ہیں۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اللہ ہر شے کے نظام کا امر کرنے والا اپنی آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ وہی تو ہے جس نے زمین کا فرش پھیلایا اور پھر اس پر پہاڑ اور دریا پھیلا دیے، اور پھر ہر طرح کے پھل میووں میں نر و مادہ کے جوڑے بنا دیے، اور رات کے اندھیروں پر دن کی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ ان باتوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس زمین پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے کئی طرح کے خطے ہیں۔ کچھ پر انگور کے باغات ہیں اور زرعی کھیت ہیں اور کھجور کے درخت، کچھ پر ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے درختوں کے جھنڈ، اور کچھ پر الگ الگ درخت، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، اور بعض پھل کھانے میں بھی دوسروں سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ان باتوں میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر تم اس پر تعجب کرتے ہو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مٹی ہو گئے کیا ہمیں پھر سے پیدا کر دیا جائے گا؟ ایسے لوگ ہی اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اور انہی کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور وہ آگ میں جلنے والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ تجھ سے بھلائی کی بجائے برائی میں جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے
ان جیسی بہت سی قومیں ان کی مثال گزر چکی ہیں، لیکن میرے رسول انسانوں کے ظلم کے باوجود تیرا رب انہیں معاف کرتا رہتا ہے، مگر جب تیرا رب پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی عاجز کر دینے والی معجزہ قسم کی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ میرے رسول تو محض لوگوں کو ان کے اعمال کے نتیجوں سے آگاہ کرنے والا نذیر ہے۔ ہر ایک قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا ہادی ہوا کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی مائیں اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں، اور ان کے رحموں کے سکڑنے اور پھیلنے سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر ایک شے کے اندازے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہ علم رکھتا ہے ہر اس شے کا جو ہمارے علم یا نظر سے غائب ہو یا ہمیں صاف نظر اور سمجھ میں آ بھی جائے، اور سب سے عظیم وہی عالی مرتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے ہلکے سے بات کرے یا اونچی آواز میں کچھ بولے، رات کو چھپ کر چلے یا دن کی روشنی میں سفر کرے، اللہ کے لیے یہ سب ایک برابر ہے۔ اللہ کے امر سے ہر شے کے آگے پیچھے اس کی فطری حالت کو برقرار رکھنے والے محافظ مقرر ہیں۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہ بدل لے۔ پھر جب اللہ کسی قوم کو اس کے اعمال کے نتائج میں دکھ پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی اور دوست بھی نہیں رہ جاتا۔ وہی تو ہے جو بجلی کی چمک سے تمہیں خوف اور امید دلاتا ہے، اور بارش سے لدے ہوئے بادل تمہاری طرف بھیجتا ہے۔ اللہ کی حمدیہ صفات سے حاصل ہونے والی صفات کے ذریعے بادل گرجتا ہوا اپنے منازل طے کرنے کی تسبیح کرتا جاتا ہے، اور اللہ کے کام کرنے والی قوتیں ملائکہ بھی غلطی کرنے سے ڈرتے ہوئے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہی چمک گرج والی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور جس کا نصیب ہو اس پر گرا بھی دیتا ہے۔ پھر بھی لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جو کہ اس قدر شدید قوت والا مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، تو وہ ایسے ہیں جیسے کوئی شخص دور پانی کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے اور یہ سمجھے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے گا، حالانکہ وہ اس طرح کبھی پانی نہیں پا سکتا۔ اسی طرح کافروں کی دعا ضائع ہو جاتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ محض اللہ کو ہی اس کے احکام کی تعمیل کا سجدہ کرتا ہے، چاہے مرضی سے کرے یا مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام انہی احکام کی تعمیل میں گھٹتے بڑھتے سجدہ کرتے ہیں۔ ذرا پوچھو ان سے میرے رسول کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے؟ پھر بتاؤ انہیں کہ محض اللہ ہے، اور پوچھو کہ پھر بھی تم نے اسے چھوڑ کر ایسوں کو اپنا والی وارث بنا رکھا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان پر اختیار نہیں رکھتے۔ اور پوچھو ان سے یہ بھی کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہو سکتا ہے، یا اندھیرا اور اجالا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ بھلا جن کو ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کسی شے کو تخلیق کیا ہے جو اللہ کی تخلیقات اور ان کی تخلیقات ایک جیسی ہو گئی ہوں؟ کہہ دو ان سے میرے رسول کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، اور وہی ایک واحد ذات ہے جو ہر شے پر قبضہ رکھنے والی قہار بھی ہے۔ اسی نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق اس سے ندی نالے بہ نکلے، پھر ان کے پانی پر پھولا ہوا جھاگ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس دھات کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلایا جاتا ہے تو اس پر بھی ایسا ہی کھوٹ کا جھاگ آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کے الگ ہونے کی مثال دے رہا ہے۔ جو جھاگ ہوتا ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور انسانوں کے لیے فائدہ والی چیز جو ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں پیش کرتا رہتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو قبول کر لیا
ان کی حالت آخرت میں ان لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہوگی جنہوں نے قبول نہیں کیا، اور چاہے زمین کی ساری دولت اور اتنا ہی اور ساتھ ملا کر دے ڈالیں پھر بھی بچ نہیں سکیں گے، کا بہت ہی برا حساب ہوگا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جو کہ رہنے کے لیے نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ تجھ پر نازل کیا جا رہا ہے تیرے رب کی طرف سے الحق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقیقت سے اندھا ہو؟ نصیحت تو محض دانشور لوگ ہی حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ دانشور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد وفا کرتے ہیں اور اپنے اقرار نہیں توڑتے، اور یہ دانشور وہ ہیں کہ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم کیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اسے سخت حساب دینے سے ڈرتے ہیں، اور یہ دانشور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر تمام مصائب کے سامنے صبر سے ڈٹ جاتے ہیں، اور یہ دین کو قائم رکھنے کے لیے فحاشی اور منکرات کو روکنے والا الصلاۃ کا وقت مقرر کردہ پروگرام قائم کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں چھپ کر یا اعلانیہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں اور نیکیوں سے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے عاقبت کا گھر تیار کر رکھا ہے، جہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ان کے والدین، ان کے ازدواجی ساتھی اور ان کی اولادوں میں سے جو بھی صالح عمل کرنے والے ہوں گے انہیں بھی داخل کر دیا جائے گا، اور ان پر ہر طرف سے ملائکہ ہر دروازے سے آ کر کہیں گے سلام علیکم۔ یہ سب تمہاری حق پر ثابت قدمی کا نتیجہ ہے، اب عاقبت کا یہ بہترین گھر آپ کو مبارک ہو۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد توڑ ڈالتے تھے اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ رکھنے کو کہا تھا انہیں قطع کر دیتے تھے اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور رہنے کے لیے ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہے اندازے میں رکھتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک قلیل فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول کے رب کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ قسم کی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ اس طریقے سے اللہ کے قانون کے مطابق کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی باتوں سے اطمینان ملتا ہے۔ جان لو کہ اللہ کی باتوں سے دل کو اطمینان ہی ملا کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے اور منزل پر بہترین ٹھکانہ ہے، اور ہم نے تجھے اس امت میں اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے اس سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی طرف بھیجتے رہے، تاکہ تو ان پر ہماری بھیجی ہوئی وحی تلاوت کرے۔ اور جو رحمان کو نہیں مانتے میرے رسول ان سے صاف کہہ دو کہ میرا وہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبودیت کی جائے۔ میرا محض اسی پر توکل ہے اور میں صرف اسی کی طرف رجوع رکھتا ہوں۔ اگر ہم کوئی ایسا قرآن بھی نازل کر دیتے کہ جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، یا اس سے زمین پھٹ جاتی، یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو جان لو کہ یہ تمام کے تمام حکم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا ایمان والوں کی اس بات سے تسلی نہیں ہوتی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبتیں نازل ہونا کبھی کم نہیں ہوں گی، یا ان کے گھروں کے قریب واقع ہوتی رہیں گی
حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بلا شبہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے رسول تجھ سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، تو ہم کافروں کو کچھ دیر مہلت دے کر پھر پکڑ لیا کرتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح پھر ان پر کیسا عذاب ہوا۔ اب جو تمام لوگوں کے ہر ایک عمل پر نظر رکھتا ہو، کیا ایسے اللہ کے وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ پوچھو ان سے کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ کیا تم اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو جو اسے زمین میں کہیں نظر نہیں آتا؟ یا تم محض دکھاوے کی جعلی باتیں بنا رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان کافروں کو ان کا مکر اور فریب کرنا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا پسند آ گیا ہے۔ اس طرح اللہ کے حساب میں جو گمراہ قرار دیے جائیں انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ایسے کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور قیامت میں تو ان پر کہیں زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور انہیں وہاں اللہ سے کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ اور جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی شادابی کے لیے اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس کے پھل کھائیں گے اور اس کے گھنے سایوں میں رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، مگر کافروں کا انجام محض آگ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کر رکھی ہے وہ تو خوش ہیں میرے رسول کہ جو کچھ ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے، مگر ان میں سے کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو اس میں سے بعض حصوں کو تو نہیں مانتے۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ ہی کا عبد بن کر رہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف میں سب کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے بھی لوٹ جانا ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس عربی زبان میں قرآن کو حکم بنا کر نازل کیا ہے۔ اب تیرے پاس ایسا علم آ جانے کے بعد بھی اگر تو ان کی خواہشوں کو مان سکتا تو پھر اللہ کی طرف سے تیرا بھی کوئی مددگار نہ رہتا اور نہ ہی تیرا کوئی محافظ بنتا۔ میرے رسول، ہم تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، مگر کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کی آیات بنا لاتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ اللہ کے علم کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ جس بات کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے رہنے دیتا ہے۔ ان تمام علوم کی ماں ام الکتاب اسی اللہ کے علم کا نام ہے۔ اور میرے رسول، اگر ہم چاہیں تو جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ تجھے تیری زندگی میں ہی دکھا دیں یا تیری زندگی کا وقت ہی پورا کر دیں۔ تیرا کام انہیں میرا پیغام پہنچانا ہے اور ہمارا کام ان کا حساب لینا ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم کیسے اس زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ جو بھی حکم کرتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہ فوراً حساب کرنے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگ بھی مکر کی چالیں چلا کرتے تھے، لیکن ان کی تمام چالوں کا آخری نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک انسان کے ہر ایک عمل سے خوب واقف ہے، اور کافر لوگ بہت جلد یہ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یا اس کی گواہی جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ آغاز سورہ 14 ابراہیم۔ اللہ کے ساتھ ہو کر میں پناہ لیتا ہوں شیطان الرجیم سے، اور ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اے رسول، یہ کتاب ہم نے تیری طرف اس لیے نازل کی ہے کہ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، جو کہ ان کے رب کے قانون کے مطابق ایک غالب اور قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے
کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ جو کوئی ایسے اللہ کے احکام سے کفر کرتے ہیں انہی کے لیے ایک قابل افسوس حالت بڑے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی پر اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس راستے میں کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کو اسی قوم کی زبان میں پیغام دے کر بھیجیں تاکہ وہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہیں بیان کر دے۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق جو چاہے ہدایت کا راستہ مان لے یا گمراہی اختیار کر لے، وہ اللہ ہر بات پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور انہیں اللہ کے قانون کے مطابق اعمال کے نتیجے میں بدلتے رہنے والے دنوں سے آگاہ کرے۔ اس بات میں تمام ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں انہیں یاد رکھو کہ جب تمہیں آل فرعون سے نجات دلوائی جو تم پر برے عذاب کرتے رہتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان کا یہ عمل تمہارے رب کے راستے میں تمہارے لیے بہت عظیم آزمائش تھی۔ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ان کے مقصد کے لیے استعمال کر کے شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا ناجائز استعمال کر کے کفر کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ موسیٰ نے قوم سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اور جو کچھ بھی اس زمین میں ہے سب کفر کرنے لگو تو اللہ کو کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو بے حساب دولت والا اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح کی قوم، عاد کی قوم اور سمود کی قوم، اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد میں آئے تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ان لوگوں نے رسولوں کو بولنے سے منع کر دیا اور ان سے کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ جس راستے پر تم ہمیں پکارتے ہو ہمیں اس پر کبھی شک و شبہات ہیں۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ کیا تم اس اللہ کی بات میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کی فطرت بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تم اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور وہ تمہیں ایک معینہ مدت تک مزید مہلت عطا کر دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری نظر میں تم محض ہمارے جیسے ایک بشر ہو، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ جس چیز کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں اس سے ہمیں روک دو، تو پھر لے آؤ کوئی ایسی واضح دلیل جو ہم سے جھٹلائی نہ جا سکے۔ رسولوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہاں، ہم دیکھنے کو تو تم جیسے ہی بشر ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ایسا احسان کر دیتا ہے، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے تمہیں عاجز کر دینے والی کوئی دلیل لا سکیں سوائے اس کے جو اللہ حکم کر دے، اور اللہ پر ایمان لانے والوں کا توکل تو محض اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے جو ہم اللہ پر توکل نہ رکھیں جس نے اپنے دین کے راستوں پر ہماری ہدایت فرمائی ہے، اور جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کا تو محض اللہ پر ہی توکل ہوتا ہے۔ پھر کافروں نے ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے، نہیں تو تم ہمارے دین میں واپس شامل ہو جاؤ۔ اس وقت ان رسولوں کے رب نے انہیں وحی بھیجی کہ تم
فکر نہ کرو، ہم ان ظالمین کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں ان کے ملک میں آباد کر دیں گے۔ یہ ہر ایک ایسے شخص کے لیے ہوگا جو میرے سامنے حاضر ہونے اور میرے وعدوں کے پورا ہونے سے خبردار رہتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے فتح مانگے گا تو اس کا مقابل جابر، ضدی، حاکم بھی نامراد ہو جائے گا، اور اس ظالم کے لیے آگے تو پھر جہنم ہے، جہاں انہیں پینے کو زخموں سے رسنے والی پیپ ملے گی جس کا گھونٹ وہ گلے سے اتار نہیں سکیں گے، اور ہر طرف سے انہیں موت نے گھیر رکھا ہوگا مگر وہ مر بھی نہیں سکیں گے، اور ان کے آگے اس سے بھی سخت عذاب موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے ایک دن شدید آندھی اڑا کر لے جائے، اسی طرح انہیں اپنے اعمال پر کوئی اختیار نہ رہے گا۔ یہی تو سب سے پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کیسا حق پر تخلیق کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ناپید کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور قیامت میں جب تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے تو دنیا میں جو ضعیف لوگ تھے وہ تکبر کرنے والے رئیسوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، اب کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کروا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایت قبول کی ہوتی تو ہم بھی تمہیں وہ ہدایت دے دیتے۔ اب ہمارے لیے یہ برابر ہے کہ ہم برا منائیں یا برداشت کریں، ہمارے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب انسانوں کے متعلق اللہ کے تمام فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان ان سے اپنی صفائی پیش کرے گا کہ جتنے وعدے بھی تم سے اللہ نے کیے تھے وہ سب سچ نکلے، اور جتنے وعدے میں نے تم سے کیے تھے وہ سب الٹ ہو گئے۔ میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت دیتا تھا جسے تم قبول کر لیتے تھے، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو، اب اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ تو میں تمہارا بچاؤ کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے بچا سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ بلا شبہ اب ظالمین پر بہت دردناک عذاب ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں وہ ایک دوسرے کو سلام سلام کے آداب پیش کریں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے شجر طیبہ سے دیتا ہے جس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح شجرہ خبیثہ کی بھی مثال ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں، جن میں ذرا سی بھی قائم رہنے والی مضبوطی نہ ہو۔ ایمان لانے والوں کو اللہ اپنے قائم رہ جانے والے قول سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مضبوط کر دیتا ہے، اور ظالموں کو اللہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے کفر کیا اور یوں اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا؟ وہ جہنم ہے جس میں انہیں ڈال دیا گیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ اب تھوڑے سے فائدے اٹھا لیں، پھر ان کی منزل بھی جہنم ہوگی۔ میرے رسول ایمان لانے والے میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ دین کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والے وقت مقرر کردہ صلاۃ کے پروگرام کو قائم کریں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے
اس راہ میں چھپ کر یا اعلانیہ زکوٰۃ خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جب نہ کوئی بدلہ دیا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے ہر طرح کی پیداوار تمہارا رزق پیدا کیا، اور کشتی پر بھی تمہیں اختیار دے دیا کہ وہ اللہ کے امر سے سمندر پر چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے قبضے میں کر دیا۔ اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو ایک مقررہ نظام سے چل رہے، اور اسی طرح رات اور دن بھی تمہارے ہی کام آ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی تمہاری حاجت تھی وہ ہم نے تمہیں عطا کر دی، مگر اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور نعمتوں کی ناشکری کا کفر کرنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبودیت کرنے سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، ان بت پرستوں کے نظام نے انسانوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان میں سے جو کوئی بھی میرا اتباع کرے گا صرف وہی مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تیری مرضی، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی زراعت پیدا نہیں ہوتی، اے میرے رب، تاکہ وہ تیرے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو دور کرنے والا وقت مقرر کردہ پروگرام الصلاۃ قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دے تاکہ وہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان سب کو ہر طرح کے پھل میووں کا رزق عطا کر تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اللہ سے کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام کی تمام حمد اسی ذات کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسا بنا کہ میں فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والے پروگرام الصلاۃ کو قائم رکھوں، اور میری ذریت بھی اسے قائم رکھے۔ ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو روز حساب معاف فرما دیجیے گا۔ یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ جو عمل یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ تو انہیں اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی ٹک ٹکی بندی آنکھیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ میرے رسول، لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر دے تاکہ ہم تیرے ایمان کی دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ جواب ملے گا، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ جو عروج تمہیں ملا ہے اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، حالانکہ تم ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں رہتے تھے جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور تمہیں اچھی طرح ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور تمہیں سمجھانے کے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ ان لوگوں نے حق کے خلاف مکر کی بڑی بڑی چالیں چلی، ان کی وہ تمام چالیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو ایسا ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ تو بڑا زبردست
اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور تمام لوگ اس اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو ہر شے پر قبضہ رکھنے والا واحد لا شریک ہے۔ اس دن تم گناہگاروں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور ان کے منہوں پر آگ لپٹ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے ڈالے۔ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا کھلا ہوا واضح پیغام ہے، تاکہ اس سے انسانوں کی نذیری کی جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف ایک اللہ ہی عبدیت کے لائق الہ ہے اور دانشور لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔